بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہمیں باہر سے نظر آتا ہے ان کے پاس گاڑی، روپیہ، پیسہ، مال، سب کچھ، لیکن اندر سے یہ اتنے کھوکھلے، اتنے پریشان ہیں کہ آپ کسی ایک ملک کی ہسٹری لے لیں، کسی ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی حالات زندگی کو دیکھ لیں تو وہ ہم سے ہزارہا گنا تنگی کے ساتھ زندگی گزار، پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ہمارے ہاں جاپانی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن جب جاپان والوں کی زندگی کو آپ غور کر کے دیکھیں گے، جاپان کے اندر جگہ جگہ پہ خودکشی سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ جائیں، آپ اپنا نام لکھوائیں، وہ رجسٹر میں آپ کا نام لکھے گا، آپ اس کو بتائیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ٹائم دے گا، آپ فلاں وقت میں آئیں، لائن اتنا ہے، رش اتنا ہے کہ ابھی فی الحال آپ کے لیے وقت نہیں ہے خودکشی کرنے کا۔ اور ان سینٹرز کے اندر ہر قسم کے مرنے کے آلات ہیں، سہولتیں مرنے کی دستیاب ہیں، الیکٹرک کرسیاں، بیٹھو کرنٹ لگے گا مر جاؤ گے، تلواریں ہیں، زہر ہے، پسٹل ہے، گولیاں، یعنی جس طریقے سے آپ مرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو وہ سہولت مہیا کریں گے۔ تو ایسا کیوں جگہ جگہ پہ یہ خودکشی سینٹر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہوا یہ کہ لوگ اپنی زندگیوں سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ ہر روز جاپان کی سڑکوں پر لوگوں کی لاشیں ملتی تھیں، تو یہ اس کی بدنامی کا باعث تھا۔ تو حکومت نے سوچا کہ یہ ہماری بدنامی ہے کہ ہر روز لوگ سڑکوں پہ مرے ہوئے ملتے ہیں، بلکہ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے جتنے انجینئر، کوئی ٹیچر، اسی طرح کوئی کاروباری حضرات، انہوں نے جو کشتی لی اس کے اندر 200 بندے سوار ہوئے اور جا کر انہوں نے اپنے آپ کو سمندر کی آغوشوں میں ڈال دی، سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا، خودکشی کر دی سمندر کے اندر۔ تو خودکشیاں کیوں آخر اپنی زندگی سے تنگ ہیں یہ جاپانی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان کے اندر 2% لوگ مسلمان ہیں، 98% لوگ جو ہے وہ نان مسلم ہیں، اور اگر ان لوگوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ان کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس کو سوچتے ہیں یہ نقصان کیوں ہوا ہے، اگر یہ کرتے تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، یہ کرتے، یہ سوچتے 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 پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان کا کوئی عزیز مر جائے تو اس کے پیچھے وہ سوچتے ہیں، اگر فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیتے، فلاں ہسپتال میں جاتے نہ مرتا، یہ کام کر لیتے، یہ کر لیتے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز مرا کیوں، یا ہمارے کاروبار میں نقصان کیوں ہوا، یہ دن رات سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس حد تک ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے پر تول آتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر ایمان ہے، وہ اپنے ہر نفع نقصان کو، زندگی موت کو وہ اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تھا ہی یہی، میرے مقدر میں نفع نہیں تھا، نقصان ہی تھا، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ اتنی زندگی لے کے آیا تھا، اتنے دنوں کا مہمان تھا، جو بھی کچھ کر لیتے اس نے جانا ہی جانا تھا۔ تو یہ الفاظ کہہ کر ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ غیر مسلم ہیں، ان کا ایمان کیونکہ اللہ پر نہیں ہے، ان کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں ایسا ہے، تو وہ اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے ہیں۔
تو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ اسی پریشانی میں زندگی گزار کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، تو ہم اپنے دلوں کو مطمئن کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ترقی یافتہ ممالک جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو کہ یہ بڑے امیر ہیں، یہ لین لال ہیں، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، یہ جاپان میں رہتے ہیں، یہ یو کے میں رہتے ہیں، یہ دبئی میں رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، پاکستان کے اندر رہ رہے ہو، اسلام کی دولت سے اللہ نے نوازا، مسلمان بنایا، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔